ہمارے معاشرے میں بے شمار انسان وہ ہیں جو زکوٰۃ لینے کے حقدار ہیں، یہ پکی حقیقت ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ بے شمار انسان اس سلسلے میں طرح طرح کی فریب کاریاں کرتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں اور اپنے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ مستحق ہیں زکوٰۃوں کے، حالانکہ وہ مستحق نہیں ہوتے ہیں، اور وہ مستحق نہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو اس طرح سے پوز کریں گے، اس طرح سے ظاہر کریں گے کہ آپ کو ترس آ جائے گا۔ یہ بھی حقیقت ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمارا ایک پروگرام مفتی صاحب یہاں کنجوسی پہ بھی ہونا چاہیے۔ ہاں، لازماً ہونا چاہیے کہ کنجوسی ایک بہت بڑا عیب ہے۔ پیسہ ہونے کے باوجود آدمی اپنی ذات پہ خرچ نہ کرے، پیسہ ہونے کے باوجود آدمی اپنے گھر والوں پہ خرچ نہ کرے اور جمع کر کر کے رکھے، اس کے بعد پھر انسان چلا جاتا ہے اور یہ پیسہ بعد میں اس کی اولادیں ایسے لٹا دیتی ہیں کہ اگر وہ ہوگا تو اس کا ہارٹ اٹیک ہو جائے گا دیکھ کر کے کہ میرے پیسوں کو کیسے اڑایا جا رہا ہے۔ دیکھنے والوں کو میرا سلام، میں ناصر ہوں اور یہ ہے ایک اور نیا پروگرام ہمارا، اور یہ ہے انکیش مہندراز رمضان ڈائریز 2026۔ حضرت مفتی نذیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہم نے ٹاپک چوز کیا ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ حالانکہ یہ تو بہت بڑا موضوع ہے، اس پہ 1 2 3 پروگرام جو ہیں ہمارے وہ لگ جائیں گے کہ اتنا بڑا موضوع ہے، لیکن آج جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں مفتی صاحب وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے رہتے ہیں آئے دن کی، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا کچھ لوگ گھر بھی آ جاتے ہیں اور پہلے کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ہمیں زکوٰۃ دیجیے، اور آپ دیکھیے ویڈیوز بھی کافی سوشل میڈیا پہ آتے ہیں۔ یہ میں سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ کسے دینی چاہیے؟ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے اور اس پہ بات ہونی چاہیے۔ میں بالکل اپریشیٹ کرتا ہوں، واقعتاً اہم ترین موضوع ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق انسانوں کو انسان پہچاننے میں کامیاب ہو جائے۔ اس کے اہم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بے شمار انسان وہ ہیں جو زکوٰۃ لینے کے حقدار ہیں، یہ پکی حقیقت ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ بے شمار انسان اس سلسلے میں طرح طرح کی فریب کاریاں کرتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں اور اپنے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ مستحق ہیں زکوٰۃوں کے، حالانکہ وہ مستحق نہیں ہوتے ہیں، اور وہ مستحق نہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو اس طرح سے پوز کریں گے، اس طرح سے ظاہر کریں گے کہ آپ کو ترس آ جائے گا۔ یہ بھی حقیقت ہے۔ اور تیسری سچی حقیقت یہ بھی ہے کہ بے شمار انسان سمجھتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ کے مستحق ہیں، مگر اسلامی اصول کے مطابق وہ ہیں نہیں، اور بہت سارے انسان سمجھتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں اور اسلامی اصول کے مطابق وہ زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو ظاہر بھی نہیں کرتے ہیں۔ یہ ساری حقیقتیں ہیں۔ اب اگر ایک ایمان والا چاہتا ہے میں زکوٰۃ ادا کروں، تو چاہتا ہے کیا؟ اس کو تو فرض ہے زکوٰۃ ادا کرنا، اور بہت اچھی طرح سے سارے لوگوں کو جو زکوٰۃ دینے والے ہیں ان کا اپنے مالوں کا حساب کر کے زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ کسی ایک دن ہم اسی پر ایک ٹاپک رکھیں گے کہ زکوٰۃ کن کن لوگوں پر فرض ہے اور کتنے مال پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اس وقت آپ کا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ جو لوگ لینے والے ہیں ان میں مستحق کون آدمی ہوگا؟ تو جواب کیسے اس چیز کا انتخاب کیا؟ اسلامی اصولوں کے مطابق زکوٰۃ لینے کا حق اس انسان کو ہے جس کو قرآن نے کہا فقیر اور مسکین۔ فقیر اور مسکین کا مطلب ہوتا ہے، مسکین اس انسان کو کہتے ہیں جس کے پاس 1 یا 2 وقت کے کھانے کا انتظام، اس کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو، اور فقیر اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس 2-4 دن کا، 5-7 دن کا، ہفتے 2 ہفتوں کا کھانے کا انتظام ہو، زیادہ مہینے بھر کا کھانے کا انتظام، اس کے علاوہ کچھ نہ ہو، تو مسکین و فقیر۔ قرآن نے کہا انما الصدقات للفقراء والمساکین، زکوٰۃ اور صدقات جو ہیں وہ فقراء کو دینا اور مساکین کو دینا، یہ مستحق زکوٰۃ کے مستحقین۔ اب آج ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں؟ تو شکلیں اس کی 3 بنتی ہیں۔ ایک شکل ہے کسی آدمی کو ہم انڈیویجولی جانتے ہیں کہ ان کے گھر کی حالت بہت زیادہ ڈاؤن ہے اور وہ بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں ہے، اور ہم ذاتی طور پر اس کو جانتے ہیں، پرسنلی جانتے ہیں اسے کہ ہاں واقعتاً ان کی حالت یہ ہے، ان کے گھر کی حالت یہ ہے، ان کی آمدنی یہ ہے، ان کے گھر کے بیماروں کا حال یہ ہے، اس کو ہم جا کے زکوٰۃ دیں گے، چاہے اس کا کہیں یا نہ کہیں، سب سے بہتر طریقہ زکوٰۃ دینے کا یہ ہے۔ نمبر 2، جو ادارے صحیح طور پر زکوٰۃ خرچ کرتے ہیں، جو درست طریقے سے زکوٰۃ خرچ کرتے ہیں، اور ہمارا بارہ کا تجربہ ہے اور ان کا سسٹم بھی ہمیں معلوم ہے کہ زکوٰۃ کس طرح سے خرچ کرتے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جو اسلامی مدرسے ہیں، مگر مدرسوں میں قابل اعتماد مدرسہ ہونا چاہیے جس کے متعلق ہمیں یقین ہے کہ یہ مدرسے والے ٹھیک طرح سے زکوٰۃ خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ کی رقم زکوٰۃ کی جگہ خرچ کرتے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ رہا سڑکوں پر جو لوگ مانگنے والے ہیں اور آپ کے گھروں تک جو لوگ آتے ہیں،
ان کے بارے میں جاننا بہت مشکل ہے. میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مفتی صاحب. آئے دن ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ جو لوگ بیمار ہوتے ہیں ان کے لیے ڈونیشن اپیلز آتی ہیں. رمضان کے مہینے میں تو زیادہ ہی آتی ہیں. اب اللہ ان کی مالی حالت جانتا ہے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ بیمار ہے, اس کے علاج پہ اتنا پیسہ لگ رہا ہے, تو مہربانی کر کے اپنی زکوٰۃ اسے دے دیجیے. تو اس صورتحال میں کافی ایموشنل اپیل ہوتی ہے, لوگ جو ہیں وہ پیسہ بیچ بھی دیتے ہیں. تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ پہلی بات یہ ہے, کیا اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں؟ جواب یقیناً ہوتے ہیں. جی. کیا ایسے بیمار ہوتے ہیں جن کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ کہ یقیناً اس طرح کے بیمار ہوتے ہیں جن کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ کیا اس نام پر فراڈ بھی ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یقیناً بہت بڑا فراڈ بھی ہوتا ہے. بے شمار کیس ایسے پائے گئے کہ جناب زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا, اور انہوں نے دکھایا کہ فلاں آدمی ہے, کڈنی پیشنٹ ہے, کوئی فلاں آدمی کو یہ پریشانیاں ہیں, بلکہ بعضے تو محلوں میں بیماروں کو لے کر پھرتے ہیں, گاڑیوں میں بیماروں کو ڈال کر پھرتے ہیں, اور وہ فراڈ بھی ہوتا ہے. تو غرض یہ کہ اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ ایسے بیمار نہیں پائے جاتے, اور ہم یہ بھی انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ فراڈ نہیں ہوتا. دھوکے بھی ہوتے ہیں, فراڈ بھی ہو رہے ہیں. اس لیے جب اس طرح کا کیس آپ کے سامنے آئے تو پہلے ذاتی طور پر اچھی طرح سے کنفرم کر لیں کہ بات صحیح کہی جا رہی ہے یا دھوکہ دیا جا رہا ہے. اور جب تک ذاتی طور پر آپ کو کنفرم نہ ہو جائے کہ واقعتاً جس کی طرف سے اپیل کی گئی ہے وہ واقعتاً مستحق زکوٰۃ ہے اور یہ جھوٹ کیس نہیں ہے, بناوٹی نہیں ہے, تب آپ ان کو زکوٰۃ منتقل کریں گے. لیکن اس کے بعد بھی زکوٰۃ منتقل کرنے میں ایک احتیاط ہے, وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے پاس جتنا پیسہ جمع ہو چکا ہو کہ اس کے بعد وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے, یہ ایک بہت ہی مشکل کیس بنتا ہے. مثلا فرض کیجئے کسی آدمی کی کڈنیاں فیل ہو چکی ہیں, اس کو کافی بڑی رقم کی ضرورت ہے, اس نے اپیل کر دی, اپیل کرنے کے نتیجے میں اس کے بعد 2-4 لاکھ روپے جمع ہو گیا, اور ادھر سے ابھی رقم بہت کم ہے. یہ یعنی اگر کڈنی ٹرانسپلانٹ کرنے کے لیے اس کو 10-15 لاکھ یا 20-25 لاکھ خرچ آ رہا ہے, اس کے بعد 2-4 لاکھ کل ہی جمع ہوئے ہیں, تو گویا اس کی ضرورت کے بقدر پیسہ ابھی آیا ہی نہیں اس کے پاس, لیکن 2-4 لاکھ روپے جمع آ چکا ہے. اب اس کو زکوٰۃ دے نہیں سکتے آپ, کیونکہ وہ 2-4 لاکھ روپے کا تو مالک بن چکا ہے وہ. تو یہ والی حالت جو ہے وہ بہت ہی مشکل حالت ہوتی ہے کہ اگر ہم اس کو زکوٰۃ دیں تو ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی, اور ادھر سے اس کے پاس ابھی اتنی رقم آئی نہیں کہ جو اس کو ضرورت پوری کر سکے. تو ایسے کیس میں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ہم شرعی طور پر ایک تدبیر بتاتے ہیں کہ زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے اور اس کی ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں. لیکن میں تو اس وقت جنرل میں بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ زکوٰۃوں کے مستحق نہیں ہوتے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے. اور آپ کو ذرا سے بھی اگر شک ہے کہ ممکن ہے یہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوگا, اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں, اس کو آپ زکوٰۃ کی نیت سے نہیں دیں گے, لیکن آپ کے دروازے پر آ چکا ہے وہ, اور وہ نکلے گا نہیں تب تک جب تک آپ اس کو کچھ نہ دیں گے. یا مثلا مان لیجیے کہیں کراسنگ پر آپ رک گئے ہیں اور وہاں مانگنے والے آتے ہیں, اس میں مرد بھی ہوتے ہیں, عورتیں بھی ہوتی ہیں, کچھ نہیں معلوم ہے زکوٰۃ کے مستحق ہے, یعنی اکثر ان میں سے پیشہ ور ہوتے ہیں, یعنی انہوں نے اپنا اس کو پروفیشن بنایا پیسہ کمانے کا, اور پیسہ ان کے پاس اتنا جمع ہو چکا ہوتا ہے کہ ان کے پاس وہ زکوٰۃ ان پر لگ ہی نہیں سکتی ہے. تو ایسی وقت میں کیا کریں گے آپ؟ تو زکوٰۃ کی نیت سے تو کوئی رقم نہیں دیں گے. البتہ تھوڑا سا پیسہ, روپیہ, 2 روپیہ, 5 روپے, 10 روپے, یہ سوچ کر کے دے دیں کہ اس وقت ان سے پیچھا ہی چھڑانا ہے. کہیں گے اللہ اگر یہ مستحق زکوٰۃ ہے تو میں دے رہا ہوں اس کو, نہیں اللہ اگر صدقے کا مستحق ہے تو میں صدقہ دے رہا ہوں, اگر یہ صدقے کا مستحق نہیں ہے تو مجھے نہیں دینا چاہیے, مگر مجھے نہیں معلوم, لیکن یا اللہ میں شکرانے میں دے رہا ہوں, اس شکرانے میں کہ میں اس کی جگہ پر نہیں ہوں, بس میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اس شکرانے میں یہ اس کو دے رہا ہوں, میں نہیں جانتا یہ مستحق ہے یا نہیں. رہا زکوٰۃ, تو زکوٰۃ مجھے چونکہ مستحق تک پہنچانی ہے, اس لیے میں اس کو زکوٰۃ نہیں دوں گا. زکوٰۃ تو میں وہاں دوں گا جہاں مجھے کنفرم ہوگا کہ یہ آدمی واقعتاً مستحق ہے زکوٰۃ کا, اور اس کو زکوٰۃ دینے سے اللہ میرا راضی ہو جائے گا. بالکل, اور ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں دینے والوں میں رکھیں, لینے والوں میں نہ رکھیں. ہاں, بہت یہی جذبہ ہونا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ شان دینے والوں میں بنائیں تو دینے والا ہی بن کر رہیے, اور دیتے رہیے تو آپ کو اللہ تعالیٰ دینے والا ہی رکھے گا. ورنہ کبھی ایسا ہوتا ہے جب آدمی دینے والا ہوتا ہے اور دیتا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کسی جھٹکے سے اس کو لینے والوں کے سب میں پہنچا دیتے ہیں. چنانچہ میں ایک شخص کے بارے میں اچھی طرح سے ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ جب انہوں نے مجھ سے 5 گھنٹے مجھ سے بحث کی زکوٰۃ لازم نہیں ہونی چاہیے, اور کروڑ پتی تھے, اور اس کے بعد ایک حالت وہ بھی آ گئی تو بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گئے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا ایک پروگرام مفتی صاحب یہاں کنجوسی پہ بھی ہونا چاہیے. ہاں, لازماً ہونا چاہیے کہ کنجوسی ایک بہت بڑا عیب ہے. جی, پیسہ ہونے کے باوجود آدمی اپنی ذات پہ خرچ نہ کرے, پیسہ ہونے کے باوجود آدمی اپنے گھر والوں پہ خرچ نہ کرے, اور پیسہ ہونے کے باوجود آدمی انسانوں پر, مخلوقات پر خرچ نہ کرے, اور جمع کر کے رکھے. اس کے بعد پھر انسان چلا جاتا ہے اور یہ پیسہ بعد میں اس کی اولادیں ایسے ہی لٹا دیتی ہیں کہ اگر وہ ہوگا تو اس کا ہارٹ اٹیک ہو جائے گا دیکھ کر کے کہ میرے پیسوں کو کیسے اڑایا جا رہا ہے. لیکن وہ بچا کر کے رکھتا ہے. بخل بہت بڑی. اللہ کے نبی تو دعا کرتے تھے, یا اللہ میرے اندر بخل نہیں آنا چاہیے, بخل سے بچنے کی دعا کرتے تھے ہمارے نبی, حالانکہ وہ بخیل ہو ہی نہیں سکتے تھے. ان سے بڑا سخی تو اس کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں.
وہ تو بخاری شریف میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق صحابہ بیان فرماتے تھے کہ ان کی سخاوت ایسی ہوتے تھے جیسے ہوا کہیں نہیں دیکھتی ہے کہ وہ کس گھر میں جائے گی، کس مکان، ہر جگہ ہوا پہنچتی ہے. ایسے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سخاوت تھی کہ وہ خود بھوکے رہتے تھے اور ان کو کھلاتے تھے. بے شمار واقعات ایسے ہیں، آپ نے خود نہیں کھایا اور ان کو کھلایا، خود نہیں پہنا اور ان کو پہنایا، خود آرام نہیں کیا اور ان کو آرام کرایا، اور خود تکلیف میں اپنے آپ کو ڈالا اور دوسروں کو راحت پہنچائی. مجھے لگتا ہے جب ہم سیرت پہ بات کرتے ہیں، یہ ان کی سیرت کی ایک بہت ہی شاندار ایگزامپل بن سکتی ہے ہم سب کے لیے. یقیناً لازم. بالکل. سیرت پہ ہم روشنی ڈالتے ہیں تو کیا کہیں گے آج؟ جی، اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی بیماریاں آئیں. جی. ان بیماریوں کی تفصیل یہ ہے کہ آپ پر جادو بھی کیا گیا، جی، اس کا اثر بھی ہوا. جی. آپ کو زہر بھی دیا گیا، اس کا اثر بھی ہوا. آپ پر دشمنوں نے اٹیک بھی کیا اور زخمی بھی ہو گئے، اور آپ بذات خود اپنے ہاتھ سے بھی زخمی ہو گئے. اور بیماری میں آپ کو سر کا درد بھی ہوا، بخار بھی ہوا. یہ ساری چیزیں جب اللہ کے نبی کو بھی ہوئیں تو یہ ہمارے لیے میسیج ہے کہ ہم کو بھی اگر کبھی بیماری آ جائے، چھوٹی یا بڑی، تو نہ اللہ کے بارے میں ذہن میں بدگمانی آنی چاہیے اور نہ زبان پر اللہ کے متعلق ناگوار نامناسب جملے آنے چاہیے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، کبھی کبھی انسان بیمار ہو جاتا ہے اور بیماری اگر لمبی ہو گئی تو انسان کے دل میں خیال آتا ہے مجھے اللہ نے اتنی بیماریاں کیوں ڈال دی، میں نے کیا کیا تھا، میں نے کون سی غلطی کی تھی، اللہ نے مجھ پر ظلم کیوں کر دیا، میں ایک بیماری کا علاج کروں یا دو بیماری کا علاج کروں. اور اس میں عجیب بات میں عرض کرتا ہوں، جو لوگ بہت نیک ہوتے ہیں وہ مشکل سے مشکل بیماری میں بھی ڈرتے ہیں، یا اللہ جتنی کہ ہم مستحق ہیں یہ اس سے بہت کم ہے، ہم معافی چاہتے ہیں. اور جو آدمی دین سے دور ہوتا ہے اس کے ذمہ شکایتیں پیدا ہوتی ہیں، اللہ نے مجھ پر یہ مصیبت کیوں ڈالی، اللہ نے مجھ پر یہ ظلم کیوں کیا. اور بعض دفعہ تو انسان بہت ہی نامناسب جملے بھی کہہ جاتا ہے. تو میسیج یہ ہے کہ بیماری اللہ کے نبی کو بھی آئی، تنگ دستی اللہ کے نبی کو بھی آئی، جادو اللہ کے نبی پر کیا گیا، زہر اللہ کے نبی کو کھلایا گیا، ان سب کے اثرات ہوئے. اگر ہمارے گھر میں کسی کو بیماری آئے تو اس کو ہم ایشو نہ بنائیں، خدا نے ہمارے ساتھ یہ کیوں کیا، بیماری کیوں ہوئی. میسیج میں یہ دینا چاہتا ہوں، اگر خود بیمار ہو گئے تو صبر کا دامن ہاتھ نہ چھوڑیں. اگر گھر میں کوئی بیمار ہو تو ہمت نہ ہاریں. باپ بیمار ہو، ماں بیمار ہو، لمبی بیماری ہو تو یہ سب کا امتحان ہوتا ہے، اس امتحان میں اپنے آپ کو پاس کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ گھر میں طویل بیماری آ گئی اور انسان نے اس کو بوجھ سمجھا، اور بعد میں ہمارے کشمیری بھائی تو بات بات کہتے بھی ہیں کہ اب دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کو لے جائے. یہ لے جائے کو اپنے خاص انداز میں وہ بولتے ہیں، میں کرتا ہوں دعا خدا کو سمجھ طور کی عالم ٹھیک کروں، میں کرتا ہوں دعا خدا کو سمجھ رحم کروں. رحم کرنے کا ایک مطلب ہے شفا مل جائے، بہت اچھا ہے، لیکن رحم کا مطلب ہے کہ اس کو لے جائے اور ہم تنگ آ چکے ہیں. تو اگر بیماریاں آ گئی تو اسے بار بار ذہن میں رکھنا ہے اللہ کے نبی کو علیہ السلام کو بھی تکلیفیں آئی تھی، بیماری آئی تھی اور ہر قسم کی آئی تھی. وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں، جب ان کو آئی ہے تو ہم کو بھی آ سکتی ہے. انہوں نے اللہ سے شکوہ نہیں کیا، وہ کر بھی نہیں سکتے تھے، ہم کو بھی اللہ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے. اور ان کے گھر کے لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت کی، عیادت کی، مزاج پرسی کی، تیمارداری کی. اسی طرح سے ہم کو بھی اپنے گھر کے بیمار کی عیادت کرنی ہے، خدمت کرنی ہے، تیمارداری کرنی ہے. چاہے ہمارا بیمار ہمارا باپ ہو، ہماری ماں ہو، ہماری بیوی ہو، ہمارا شوہر ہو، ہمارا بیٹا ہو، ہمارا جو بھی ہو. سیرت کا میسیج ہمارے لیے یہ. بالکل. اس نوٹ پہ آج کے پروگرام کو یہیں ہم ختم کرتے ہیں. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ. ملتے ہیں آپ سے اگلی نشست میں. السلام علیکم. Encash Mahindra Ramzan Diaries presented by North End Apparel and Clothing. Health partner Paras Health. Food partner Cafe Morals. Creativity partner Matrix K. Cinematography Ad Room Creative Company.